بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منانو پکار رہا ہوگا۔ اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیں گے تو تعجب سے کہیں گے، العجب، یعنی عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پاک، میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے اور یا حنانو یا منانو کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک کے پاس جاؤ، انہیں کہو وہ بندہ جو یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، مولا، حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا اس رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، کہے گا، ہاں یا اللہ پاک، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنانو یا منانو پکار رہا ہوں۔ مولا، تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ پاک، اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔